ماہ ربیع الاول 2025 کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ اتنا پیسہ برسے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سفر کے مہینے کی چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند حضور کے آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے بہار کے آمد، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتے، گھر والی جان نہیں چھڑاتے، گھر والی مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کے آمد کا صدقہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے کب حضور کے آمد کا مہینہ آئے، میں اللہ کی راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کی دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کی دیوانوں کے آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب چمک جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، جلد رزق دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے اولاد کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ یاد رکھے گا جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، برکتیں رحمتیں لے کر آتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ سے اپنے ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے اللہ سے مانگے گا اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ربیع الاول سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے مفسرین کا کہنا ہے جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ ربیع الاول سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں ربیع الاول کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھے گا۔ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے۔
آپ نے ربیع الاول کی چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے، چاند کی خبر سننے سے پہلے، کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار وصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، ربیع الاول کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بس بسم اللہ سے پڑھ کر شروع کرتا ہے، اس میں ہر طرح کی زمینی شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھے گا، جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظت اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا آپ واقعی اپنے تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔
اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ ایک ہم ہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے بھی نہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جس میں الف لام میم کتاب کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سا ہے؟ وہ عظیم سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتے رہیں اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تضابیت سے بھرپور ہونے کا باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمین بھی 7۔ جب آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ جو مانگے گا مل جائے گا، بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، بہت سے عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کے تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا یہ خاص راز ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرے آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق دولت کے تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لیں، جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے، آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس بندے کے حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلط ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کاندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں آپ کے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنی کو پڑھا۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے آپ کی صفت یا غنی کو پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ رہنا
میں اس بندے سے راضی ہوں، یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کے حاجات کو پورا فرما دو۔ یہ ہے ربیع الاول کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ ربیع الاول کا چاند آپ کے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیں۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دیں گے، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول منظور فرمائے، جو مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔